صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ براءت آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79، 73 سے 79. پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں حضور سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا النبی، اے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم سے جو خطاب ہو رہا ہے جہاد کا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جہاد مسلسل ہے. کفار اور منافقین، ان دونوں کے سامنے جو دین پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کی سختیوں کے مقابلے میں صبر کیا جا رہا ہے، یہ سب کا سب جہاد ہی ہے، اور مختلف جہاد کی شکلیں ہیں. کبھی زبان کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے، اخلاق کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے، تزکیہ نفس جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ان کی طرف سے ریزسٹنس ہو رہی ہے، جو اس کو برداشت کیا جا رہا ہے، تو یہ سارے کا سارا جہاد ہی ہے. اور پھر جہاد کی وہ ایک قسم ہے کہ جس کو قتال سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جس میں میدان میں آ کر تلوار سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو کفار سے تو یہ والا جہاد جو ہے وہ بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ 80 کے قریب مختلف طرح کے غزوات اور سرائے ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا براہ راست شریک ہوئے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگ شریک ہوئے. لیکن منافقین جو ہیں ان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا قتال نہیں ملتا. تو اس حوالے سے پھر اس کے دو جز کیے گئے کہ وہ جو نفس رسول ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، وہ اپنے زمانے کے اندر جن جنگوں کے اندر شریک رہے وہ ظاہر کے منافقین ہی سے تھی. جیسا کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ مولا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انکا تقاتل علی تعویل القرآن، کہ علی تم تعویل قرآن پر جنگ کرو گے، کما قاتلت علی تنزیلہ، جس طرح میں نے اس کی تنزیل پر جنگ کی. ظاہر ہے کہ تنزیل قرآن کے منکر کافر تھے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے، خدا کے کلام ہونے ہی کے وہ منکر تھے. اور تعویل قرآن کے منکر یعنی صحیح مفہوم کے بجائے غلط مفہوم تراشنے والے، تنزیل قرآن کو بظاہر ماننے والے ہوں گے، لہذا وہ منافقین ہوں گے، اور ان سے جنگ کرنا حضرت علی علیہ السلام کی ذمہ داری قرار پائی اس حدیث کی روشنی میں. تو اس طریقے سے یہ مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے. بلکہ انصافاً اگر ہم دیکھیں تو رحمت للعالمین نے میدان جنگ کے اندر بے شک ثبات قدم اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور کبھی بھی میدان سے فرار اختیار نہیں کیا. میدان میں وہ پناہ گاہ ہوتے تھے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی میدان میں جو تلوار چلانے کا فریضہ انجام دیا ہے، چاہے وہ کفار ہی کے مقابلے پر ہو، وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انجام دیا ہے. اور یہ بالکل سیرت اور تاریخ کی ایک متفقہ حقیقت ہے جس کو بدر سے لے کر دیگر تمام جنگوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے منافقوں ہی کا ایک طریقہ کار بیان کیا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا. اب ظاہر ہے کہ اس سے اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی تھی کہ جو ایکسپوز ہونے کے بعد اس کی جب سرزنش کی گئی تو اس نے قسم کھانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. ایسا ملتا ہے ایک منافق کے بارے میں کہ تبوک کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض خطبات کا اس نے صراحت کے ساتھ انکار کیا اور بعد میں مکر گیا، اور جب اس نے قسم کھائی تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئی.
مزید آگے بات آتی ہے کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے بعد یہ لوگ کافر ہو گئے۔ اب یہ جملے ایکسپوز کر رہے ہیں، لیکن اس ایکسپوز کرنے کے دوران بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا، تو قرآن مجید کا مزاج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس شان نزول کو بھی ظاہر ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر نام نہ لینا یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر بہرحال ایسے افراد موجود تھے کہ جنہوں نے اس طرح کے کاموں کو انجام دیا، اور اسلام کے بعد جو چاہے نمائشی اسلام ہی ہو مگر انہوں نے کفر کا بھی ارتکاب کر لیا، ایکسپوز ہو گئے اور پھر انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو موقع دیا گیا جو آگے بات آ رہی ہے۔ لیکن یہ ایک پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسے منصوبے بنائے جس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو بعض منافقین نے یہ سازش کی تھی کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی ہے، جو سواری کا جانور ہے، اس کو بتکا دیں گے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے کاؤنٹر کیا کہ وحی کے ذریعے سے جب آپ کو اطلاع مل گئی تو آپ نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ دوسرے راستے سے آئیں، اور خود الگ راستے سے گئے، اور عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے ساتھ رکھا، ایک کو مہار تھمائی اور ایک کو پیچھے رکھا تاکہ سواری پوری طرح سے کنٹرول میں رہے۔ اور جب وہ منافقین اچانک ظاہر ہوئے جنہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کی بھی کوشش کی تھی، تو بہرحال پروردگار عالم کی عنایت خاص سے ان کی سازش ناکام ہو گئی اور بہرحال وہ ایکسپوز بھی ہو گئے۔ لہذا جناب حذیفہ اس حوالے سے ایک بہت بڑے امین کہلاتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ کون تھے کہ جنہوں نے اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ سازش کی تھی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وما نقموا، اور یہ لوگ انتقام نہیں لے رہے تھے الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر اس بات کا کہ انہیں مالدار بنا دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے۔ یعنی اب اگر آپ غور کریں کہ یہ تو ایک بہت اچھی صفت ہے کہ پروردگار کی عنایت اگر کسی کو حاصل ہو جائے، اللہ کے رسول کی عنایت کسی کو حاصل ہو جائے، مگر اس طرح کے نمک حرام ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر عطا بھی کیا جائے تو وہ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ کبھی یہ کہا جائے کہ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے بڑی ان کے اوپر مہربانیاں کی اور ان مہربانیوں کے بعد بھی اس نے خیانت کا مظاہرہ کیا۔ بالکل اسی طرح سے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اس عطا اور اللہ کے رسول کی اس بخشش اس کو اگنور کر دیا اور انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہاں پر یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ مالدار بنانے اور غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد من فضلہ کی جو ضمیر ہے وہ مفرد کی ہے، یعنی من فضلہما نے من فضلہ، جو خود ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں کہ مبنا ایک ہے پروردگار، مگر وہ کس وسیلے کے ذریعے سے اپنی اس عنایت کو ظاہر کرتا ہے، جو یہاں پر ظاہر ہے کہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ غور کیجئے یہ کتنی نرمی ہے کہ اگر اتنی سخت سازشوں کے بعد بھی پروردگار عالم کی طرف سے یہ آفر کی جائے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر ابھی بھی یہ منہ پھیرتے ہیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئے گا عذاب، اور ایسا عذاب جو دردناک ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ زمین میں ان کو کوئی حامی ملے گا نہ ہی کوئی مددگار نصیب ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اب اس کے بعد ایک اور شان نزول ہے، اور وہ ہے ثعلبہ کے بارے میں کہ جو انتہائی غریب تھا اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصرار کیا کہ اگر اللہ مجھے نوازے گا تو میں اپنے تمام فرائض کو عطا کروں گا اور اپنے مال و دولت کے آنے کے بعد نہیں بدلوں گا، اور اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم خیرات بھی کریں گے اور نیک اعمال بھی انجام دیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تو وہ بخل کا بھی مظاہرہ کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا، اور بے اعتنائی اختیار کرتے ہوئے روگردانی سے انہوں نے کام لیا، منہ پھیر لیا۔
وهم معرضون فعاقبهم نفاقا فی قلوبہم، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کا انجام یہ کیا کہ ان کے دلوں میں نفاق رہ گیا، فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جب تک وہ اسے منہ دکھائیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، یہ اس وجہ سے ہوا، دو ریزن یہاں پہ بتائے گئے کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی، وہ بما کانوا یکسبون، اور جو انہوں نے جھوٹ بولا اس کی وجہ سے۔ تو یہ دو چیزیں تو بیسکس ہیں کہ اگر ایک انسان مسلسل وعدہ خلافی کرتا رہے اور مسلسل جھوٹ بولتا رہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کے دل میں نفاق جڑ پکڑ جائے گا، جو اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ الی یوم یلقونہ، کہ قیامت تک کے لیے نفاق اس کے اندر آ جائے۔ یہ سالبہ جس کا میں نے ذکر کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسے تاکید کی کہ تم اس کی طرف مت جاؤ، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، مگر بہرحال اس کا اصرار بڑھتا گیا، اور اس نے جب ایسی بڑی بڑی باتیں کی تو پروردگار عالم نے اس کو اس طریقے سے ایکسپوز کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اس پورے واقعے کے اندر جو آیت کے اندر ہم صیغے دیکھ رہے ہیں، یہ جمع کے صیغے ہیں، جبکہ بات ایک شخص کی ہو رہی ہے۔ بے شک یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ ان افراد میں شامل نہ ہو جائیں، مگر ایک شان نزول جو مخصوص ہے اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو صیغے آیت کے اندر سارے جمع کے ہیں، مگر بات ایک شخص کی ہو رہی ہے، سالبہ کی۔ اس کے بعد پھر وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بعض فضیلت کی آیتیں ہیں، مثلا آیت جو جس کے اندر رکوع میں زکوٰۃ دینے کا تذکرہ ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ الذین آمنوا، اور پھر ساتھ میں الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکوٰۃ ہم راکعون۔ تو یہ جمع کے صیغوں کی وجہ سے اس شان نزول کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا کہ یہ قرآن مجید کے بیان کرنے کا انداز ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الم یعلموا، کیا ان کو نہیں معلوم، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ ان کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، ونجواهم جو وسپرنگ ہوتی ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ غیب کی باتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ آخری آیت جو اس صفحے کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو نکتہ چینی کرتے ہیں، یعنی کرٹیسائز کرتے ہیں خیرات کے بارے میں ایسے مومنین پر جو اپنی خوشی سے خیرات کرتے ہیں، من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جو اپنی محنت مزدوری کے سوا اور کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر کسی کے پاس گنجائش ہی کم ہے تو وہ اگر کم بھی دے گا تو جو کم اس کے پاس ہے اس میں سے اگر وہ کچھ دے رہا ہے تو وہ کم ہونے کے باوجود پرسنٹیج کے اعتبار سے تو بہت بڑھ جائے گا، اور پھر اگر خلوص بھی اس کا ہے تو پروردگار عالم کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، اس کی بڑی وقت ہے۔ مگر بعض افراد پھر اس کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کرٹیسزم کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یہاں پر، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ خود ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ اس کے اوپر جس پر ہم اپنی بات کو مکمل کریں، ایک غریب اگر اپنی حسب حیثیت تھوڑا سا راہ خدا میں دیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وقت اس کی پیش خدا اس بڑی رقم سے زیادہ ہو جو کوئی امیر دیتا ہے، مگر دنیا والے رقم کی کمی پر نظر کرتے ہوئے اس غریب کی پیشکش کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور بسا اوقات اس پر طعن و تشنیع کرتے اور تمسخر کرتے ہیں، جس پر قرآن نے اتنے سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کون کتنا دے رہا ہے اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے اور کتنا اس کے پاس ہے کہ جس میں سے وہ دے رہا ہے۔ کبھی ممکن ہے کہ 1 روپیہ 1,00,000 روپے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ دونوں کی نیت بالکل ایک جیسی ہے، مگر یہ 1 روپیہ جو دے رہا ہے اس کے پاس تھا کتنا جس میں سے 1 روپیہ دے رہا ہے، اور وہ جو 1,00,000 دے رہا ہے اس کے پاس کتنا ہے کہ جس میں سے وہ 1,00,000 دے رہا ہے۔ یہ تمام فیکٹرز اور ویریبلز وہ ہیں کہ جن کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے۔ دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔